वाली बात में, अल्लाह को रिश्वत दे रहे हैं। अच्छा, मतलब एक कहने वाली बात है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर इस कॉन्सेप्ट को ज़कात को समझे तो इस्लामी माशरा जो है ना वो एक आइडियल माशरा होता है। अल्लाह जो बनाना चाह रहा है आइडियल माशरा, कि जहां जिसको कहते हैं ना कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, ठीक है, अमीर गरीब का फर्क ना रहे, हर इंसान की इज्जत नफ्स महफूज हो, हर चीज मयसर हो इस्लामी माशरे के अंदर। उस माशरे में ज़कात जो काम करती है वो अपलिफ्टमेंट का काम करती है, कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको ज़कात के जरिए अपलिफ्ट करे, और जब वो अपलिफ्ट करे तो वो किसी और को अपलिफ्ट करे, वो किसी और को अपलिफ्ट करे। तो याद है तो एक फिल्म हमने देखी थी पेड फॉरवर्ड, ठीक, वो कॉन्सेप्ट आप देखिए, अंग्रेजों ने इन कॉन्सेप्ट पे फिल्में बना डाली, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सके, और हमें हमेशा जिंदगी में मैंने देखा है काफी मुसलमानों को कि 2.5% ज़कात इतनी बड़ी लगती है कि 97.5% को भूल जाते हैं। तो देखिए अल्लाह मियां ने आप पे 97.5% जो अता किया है 100% में से, तो वो आपका अपना हिस्सा, वो आपका अच्छा, अपना। एक और चीज बता, हमारे साथ एक कॉलर, अच्छा, एक और चीज हम आपसे पूछ लेते हैं अभी थोड़ी देर में। अस्मा है अटक शहर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी कहिए। बस मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि क्या मतलब कितनी आमदनी वाला शख्स जो है वो ज़कात का मुस्तहिक है इस महंगाई में? अच्छा, इसके लिए चले मतलब हम देना चाहते हैं ज़कात, ठीक है, कौन डिजर्विंग है? ठीक है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मांगने वाले इतने सारा दिन दरवाजे खटकते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, और मतलब वो देते हैं, वो एक घर के 10-10 बंदे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो हम यहाँ काम करते हैं जी, फिर हम डांटते हैं, बिल्कुल सही बात, फिर अल्लाह नाराज भी होता है। बिल्कुल ठीक, सही बात, थैंक यू, हम अल्लाह के लिए। तो बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अस्मा। आपने एक क्वेश्चन रेज किया कि हमने चले एक चीज तो बड़ी डिस्कस कर ली कि देने वाला कौन होना चाहिए, अब लेने वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर एक शख्स एक पेशावर भिखारी है और मांगने वाला है, अगर उसकी कोई जरूरत है जिसको पूरी करने के बाद वो ये बंद कर दे अमल और मेहनत मजदूरी की तरफ आ जाए तो एक्सीलेंट, आप उसको अपलिफ्ट कर दें, उसे भीख से निजात दिला दें और वो कामकाज शुरू कर दे, चाहे छोटे से थिया लगा ले। अगर नहीं है, प्रोफेशनल है, तो फिर बराए करम आप थोड़ी सी तहकीक करें और देखें कि कौन मुस्तहिक है। देखिए सफेद पोश ऐसे हैं हमारे मुल्क में कि वो कभी आपको अपनी जबान से बोल नहीं सकते कि वो जरूरतमंद है, बिल्कुल ठीक, उनकी इज्जत नफ्स इजाजत ही नहीं देती, ठीक है ना। तो अब हमें ढूंढना होगा। तो पहले एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले तो अपने अतराफ में देखें, सबसे ज्यादा हक उन लोगों का है जो आपसे मुंसलिक है, आपके अजीज रिश्तेदार, फिर वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं या आपके इदारे में काम करते हैं या आपके कुलीग्स हैं। इस हवाले से मोहल्ला देखें, पड़ोसी देखें और उसके बाद उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको एक्सपेंड करें। चले एक बात तो ये होगी कि हमने तहकीक करनी चाहिए। आपकी तहकीक की बात से मुझे एक चीज का सोच आई है जो हम पहले भी कुछ दिन अरसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन बस ऐसे ही बैठे हुए डिस्कस किया था। लेकिन ये बात है कि जो देने वाला होता है वो अगर दे भी रहा है तो वो एक अजीब बोझ समझ के देता है। अच्छा 2.5% इधर दे दो जी, अच्छा जी 10,000 में इधर दे दो जी, 20,000 इधर। वो देने से पहले इतनी जद्दोजहद या इतनी मेहनत उससे नहीं होती कि वो मुस्तहिक शख्स को ढूंढे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा मतलब जो नजरिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बात ये कि बाज दफा आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप जाके ढूंढ सको, ठीक है। तो अगर आपके साथ लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, मैं तो टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रमजान में काम कर रहे हैं। साद अमीन चंद दिन पहले कॉल आई कि जी वो गरीब बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं वो लोग, तो माशाल्लाह अच्छी बात है ना। तो अगर ऐसे बहुत सारे लोग आपस में मिलकर ग्रुप्स हैं, नेबर्स मिल जाएं, कजिन्स मिल जाएं और कहे जी इस रमजान में हमने पहुंचना है वहां पे, कहीं पे पानी का निजाम नहीं है, कहीं पे कुआं खुदवा दें, कहीं मस्जिद के अंदर पंखे लगवा दें, किसी बीमार का इलाज करा दे, कुछ भी कर दें आप। तो कलेक्टिवली अगर ग्रुप्स बन के काम करें तो बड़ा आसानी से काम होता है। कलेक्टिवली ग्रुप बन के काम करें तो बड़ा आसानी से काम हो सकता है, लेकिन आपको वो एक शख्स ढूंढना है जो मुस्तहिक है, या वो एक शख्स ढूंढना है जो मुस्तहिक तक आपकी ज़कात पहुंचा दे। तो ये ढूंढ, ये कहते हैं ना, ये जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी, जरूरी है। सिर्फ ज़कात को बोझ की तरह ना लेके उतारा और जी दे दी किसी को, ये नहीं है। ढूंढना, करना, कोशिश करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ रजिया साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। कहिए। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, काश ये पाकिस्तान वाले प्रोग्राम सुन रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल। तो सबके लिए अच्छी दुआएं मांगना, क्योंकि कबूल करने वाला मेरा रब है। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू जी। जी कहिए। आजकल के दौर में है ना, हद से ज्यादा क्या करें, पाकिस्तान में तो जिंदा रहना है तो दुआओं की जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल ठीक।
بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. اور جی 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 اور کچھ کہیے. جی جی کہیے. جی سر، آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. اچھا کاش یہ ہمارے پاکستان والے سن کے سدھر جائیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ رضیہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ. آپ کی بڑی پیاری سی شارٹ سی کال تھی. تھینک یو سو مچ. بیف سے آپ نے کال کی, لیکن انہوں نے ایک بات بڑی صحیح کی کہ ہمیں ہر وقت دعا مانگتی رہنی چاہیے, ہر وقت شکرانہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ شکرانہ ادا کریں گے تو جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام سے بات کی ہے, اللہ میں اور نعمتیں آپ پہ ادا کرے گا کہ آپ ان کا اور شکرانہ ادا کریں. تو دیکھیں ایک اگین وہ بھی ایک سائیکل ہوئی, نعمت بھی سائیکل ہے. نعمت بھی ایک سائیکل ہے. آپ شکرانہ ادا کرتے ہیں ہر وقت, بالوں کا, اپنی آنکھوں کا, اپنے سانس لینے کا, اپنے سونگنے کا, اپنے چکھنے کا, ہر چیز کا شکرانہ ادا کریں. اور اللہ میں آپ کو نعمت ادا کرتا رہے گا, مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا جی, آپ مجھے بات بتائیں, زکوٰۃ پہ ہم نے پورا ڈسکشن کیا. یہ میں تمہارے ذہن میں سوال ہے تو پوچھ لو. آپ کر لیں پہلے. اچھا, میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے جان چھوڑا لیں. زکوٰۃ بوجھ نہیں ہے. زکوٰۃ تو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو مال, جو 97.5% آپ کے پاس ہے, وہ پاک ہوتا ہے. اور جب مال پاک ہوتا ہے تو اس میں برکت بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں کئی دفعہ ہمارے پاس تو برسوں سے لوگ آ رہے ہیں نا, اور ہمارے پاس ایسے سے لوگ آئے جو بہت اللہ نے دولت دی ہے. جب آتے ہیں ہمارے پاس پرابلمز لے کے آتے ہیں, اور ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ پروردگار اس شخص کے پاس اتنا ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا, مگر اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کو رات کو نیند نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اس کی بیوی بیمار ہے, ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے, دوائی پہ دوائیاں چل رہی ہے. تو پتہ چلا کہ کئی دفعہ دولت آپ کے پاس ہوتی ہے مگر اس دولت میں برکت نہیں ہوتی. کبھی ادھر چلی گئی, کبھی ادھر چلی گئی, کبھی ادھر بیماریوں میں چلی گئی, بیماری چلی گئی. اچھا, پھر آپ کی اولاد جو نافرمان نکلی. اب آپ بڑھاپے میں بیٹھے, دولت آپ کے پاس ہے مگر آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کے پوتے آپ کے پاس نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ زندگی, کتنا بڑا عالمی آئی ہے, بہت بڑی نعمت اللہ کی. تو اب یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے, مگر ذمہ داری آپ پر یہ عائد ہوتی ہے کہ صحیح جگہ زکوٰۃ پہنچے. بالکل ٹھیک. قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ وہ انسان کا دو طریقے سے امتحان لیتا ہے, دو چیزوں سے لیتا ہے. ایک, اولاد کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو اللہ اولاد کو امتحان بنا دے گا آپ کے لیے. اور دوسری محبت انسان کو ہوتی ہے مال سے, یعنی دولت سے. تو دولت بھی امتحان ہوتی ہے آپ کے لیے, جتنی دیتا ہے اتنا امتحان بڑا. ٹھیک ہے. تو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو اس چھوٹے سے حصے کو جب آپ اپنے آپ سے الگ کرتے ہو تو آپ کا ذہن کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ میں یہ مال اللہ کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اور ایک میں چھوٹا سا ری فریمنگ ان کو بتا دوں. ہمارا NLP کے زمانے میں ایک چیز ری فریمنگ شروع کرتے ہیں جو ابھی بھی کانسیپٹ میرے ذہن میں ہے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یا غلط ہے یا صحیح. صرف کہہ رہی ہوں یہ بات کہ, لیکن میں سوچتی ہوں بریک کے آنے کے بعد یہ بات کہوں. بس میں نے یہ سوچی بات, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھتے رہے مجھے. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے آنے کے بعد میں آپ سے ایک بات کروں گی جو آپ کی شاید ری فریمنگ میں ہیلپ کرے, آپ کے یہ 2.5% کے کانسیپٹ کو چینج کرنے میں تھوڑی سی ہیلپ کرے. سو پلیز کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک. اور مجھے تو بالکل برداشت نہیں تھی بریک میں, بتا رہا نا میرے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے تو پیٹ میں درد ہونا شروع آ جاتا. تو میں نے کہا جلدی سے بتا دوں کہ دیا ہوا سارا پیسہ اللہ کا ہے, اور ایک 100% آپ کا پیسہ آتا ہے نا, پورا پیسہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا 100% ہے. تو اب یہ کیوں سوچتے ہم 2.5% اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ صرف یہ سوچیں 97.5% ہم نے رکھ لیا ہے, اور 2.5% ہے وہ تو ہمارا کبھی تھا ہی نہیں. اگر یہ چیز سوچ لے تو زکوٰۃ نکالنا بہت آسان ہو جائے گا. جو میں ایک اگر مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے تو میں شاید اس طریقے سے سوچتی ری فریمنگ کہ میں 97.5% رکھ رہی ہوں اور باقی 2.5% تو میرا اس پہ حق ہی نہیں تھا, وہ میرا ہے ہی نہیں. جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں, اس کو رکھ کے کیا کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں فخر سے بات کر رہی ہوں. آئے ہائے فخر صاحبہ, ہماری PhD ڈاکٹر, کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک, تم اچھی لگ رہی ہو. تھینک یو سو مچ. اور پورے اتنے ایپیسوڈز کے بعد آپ نے آج کال ہمیں کی ہے؟ اس لیے کہ تم وہ درد جگاتی ہو نا, پروگرام ختم ہونے والے. ہاں اچھا اچھا ٹھیک. اچھا بتائیے. سر نے ابھی ایک بات کہی تھی, برکت کا ذکر کیا تھا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ برکت مطلب کسے کہتے ہیں؟ مطلب بیلنس زیادہ ہونا, اکاؤنٹ زیادہ ہونا, یا چیزوں کا زیادہ ہونا, یا کچھ اور ہے؟
ٹھیک اوکے بہت ہی پیارا سوال پوچھے ڈاکٹر فخر النساء آپ نے, اور آئی ہوپ فصیحہ قاسم دونوں بہت ٹھیک ہوں گے, انکل بہت ٹھیک ہوں گے. ابھی ایک بچے نے ایسے کوشچن کیا تھا نا, میں 8 سال کی ہوں, میں روزے رکھ سکتی ہوں نہیں, تو تمہیں پتا ہے فصیحہ جو ہے 8 سال کی عمر میں اس نے پہلے پورے روزے رکھے تھے. جی 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 بالکل ٹھیک, مجھے یاد ہے. اور جی اب جی وہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. 12 سال کی ہو رہی ہے. جی تو بس وہی ہے, وہ یہ سب ڈاکٹر موئز کی وجہ سے ہے. ہائے ہائے نماز بھی پڑھی ہے 8 سال کی عمر سے, جی جی روزے بھی رکھ رہی ہے, جب ماشاء اللہ. فرض نہیں تھے اب تو فرض ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فخر النساء, آپ کا, آپ کے ہسبینڈ کا, آپ کی فیملی کا, کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. کوئی بھی ٹائم آئے, اچھا ہے برا ہے, آپ ہمیشہ چاہے کتنا بھی کراچی میں ہنگامہ ہو کچھ بھی ہو, ایوری تھرسڈے دے آر آن ٹائم, اینڈ وین ایور وی کال دیم فار ہیلپ دے آر آلویز دیر. اچھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم بحیثیت انسان یا ویسے اگر ایک ڈیفینیشن پوچھیے تو برکت کیا ہے, کیا زیادہ بینک بیلنس ہونا برکت ہے, کہ زیادہ جائیداد ہونا برکت ہے, یا زیادہ سکون ہونا برکت ہے؟ کیا ہے برکت؟ واٹ از برکت؟ دیکھیں, برکت جو اصل ہم سمجھتے ہیں برکت وہ یہ ہے کہ برکت کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے, کوالٹی سے. ٹھیک ہے, اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ اس میں برکت دے گا, تو بیسیکلی اللہ جو دیتا ہے اس مال کے خرچ کرنے کے بدلے وہ آپ کو سکون قلب دیتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, یہ اصل برکت ہے. کئی دفعہ کوانٹٹی بہت ہوگی آپ کے پاس مگر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے, آپ کی نیندیں حرام ہے رات کو, تو وہ برکت نہ ہوگی. تو برکت سے مراد یہ اصل چیز. دیکھیں, ہم نے ایک دفعہ یاد, تم نے ایک دفعہ ایک میٹ اپ پروگرامنگ کی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, اور تم ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں, آپ یہ لینا چاہ رہے ہیں, ایونچولی کیا چیز ملے گی اس سے آپ سے, ایونچولی لوگوں نے کہا تھا ہیپینس اور سیٹسفیکشن. رائٹ, تو اگر زندگی میں سکون قلب ہے, بالکل سکون ہے, اور دولت سے محبت نہیں ہے, اقتدار سے نہیں ہے, محبت نہیں ہے, بس اللہ کی طرف انسان کا ایک رشتہ, ایک تعلق ہے, یہ بہت بڑی برکت ہے. اور جو بات کریں نا, میں میٹا پروگرامنگ کری تھی, میں اپنے پہ کچھ نہیں, انہوں نے بتایا تھا, ایک ہماری بک لانچنگ تھی, ایک بڑے مطلب ہم نے بڑی ڈاکٹر موئز کی جو دی پیبلز آن دی بیچز کی ہم نے بہت بڑی بک لانچنگ کی تھی, تو اس پہ ڈاکٹر موئز نے کسی نے ایک جرنلسٹ نے ڈاکٹر موئز سے سوال کیا کہ واٹ از سکسیس, تو ڈاکٹر موئز نے کہا سکسیس از ریلیٹو اینڈ سکسیس مینس سیٹسفیکشن. بہت سارے لوگ بہت اچھا بڑا بنگلہ ہو سکتا ہے اور بہت ہی نرم ملائم اور کمفرٹیبل بستر ہو سکتا ہے, لیکن نیند نہ ہو تو وہ بندہ سکسیسفل نہیں ہے. اس کے بعد بہت کھانے کو اچھا کھانا ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ہیلتھ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ کھانا کھا سکے یا اس کا ٹیسٹ محسوس کر سکے, تو وہ بندہ سکسیسفل نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے پہلی دفعہ مجھے سمجھائی تھی, اور جب میں نے اس بات کو سنا اور میں نے اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کیا, تو اس دن آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں, آپ کو شاید میں نے کبھی یہ بات پہلے نہ بتائی ہو, تھینک یو ٹو ہیلتھ ٹی وی کے, میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس دن میری اپنی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی زندگی کو. اس سے پہلے تک شاید میری بھی یہی سوچ تھی کہ یار بس جلدی جلدی کسی طرح بیچلرز کر لوں, کسی طرح کچھ پڑھ لوں, کچھ کر لوں, ٹریننگ سیکھ لوں تو اتنے پیسے کماؤں گی, یہ کروں گی. بٹ اب مجھے ایک چیز ذہن میں آئی کہ وہ پیسے کما کے کیا کروں گی جب میرے پاس صحت ہی نہیں ہوگی یا میرے پاس سکون ہی نہیں ہوگا. تو اس دن وہ جب بات میں نے سنی آپ سے اور میں نے جب سمجھی, تب وہ کانسیپٹ آیا ذہن میں. لوگوں کو ایک چیز ہم بتانا چلے کہ جب آپ عمل کرتے ہو تو عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نوکری کرتے ہو, آپ جاب کرتے ہو یا آپ کاروبار کرتے ہو, پیسہ تو آنا ہے, فوکس آپ کا پیسے پہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. فوکس پیسے پہ نہ, وہ تو آئے گا بائی ڈیفالٹ آئے گا نا. ٹھیک. فوکس آپ کا بڑی چیز پہ ہو, بڑے موٹیو کے اوپر ہو, یہ تو پیسہ تو آئے گا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے موٹیو کو بھول کے چھوٹے موٹیو کی, یاد ہے سورہ اثر پہ ہم نے بات کی تھی, انسان کیوں خسارے میں, اسی لیے انسان خسارے میں کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ اپنی وابستگیاں پیدا کرتا ہے کہ جو چینج ہو جاتی ہے, جو چینج ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں, آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگا بیٹھتے ہیں کہ جو چیز کل ویسی نہیں رہنی, آپ کسی خوبصورتی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا بھول جاتے ہیں. آپ کو اس لڑکی یا لڑکے سے ملنے کا ٹائم ہوگا, ایس ایم ایس کرنے کا ٹائم ہوگا, کال کرنے کا ٹائم ہوگا, آپ کو کسی کو ٹی وی پہ دیکھنے کا ٹائم ہوگا, لیکن نماز کے وقت آپ کہیں گے یار چل نیکسٹ پڑھ لوں گا, کسر پڑھ لوں گا. یو نو دیز تھنگز وین یو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, کبھی کوئی ایسی جینوئن ریزن ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ کیا چیز چھوڑ رہے ہیں اور کس کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی لاتی ہے, اکویلٹی لاتی ہے, اور ایک اٹس اے جینوئن وے آف اسپریڈنگ دا منی. ویلتھ مینجمنٹ بہت بڑی ہے. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ کسی کو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک, لوگ خود ہی دینے والے ہوں گے. رائٹ. آپ نے دیکھا جی فلاں صاحب کو پرابلم ہے, آپ اس کے پاس گئے, آپ نے بات چیت کی, آپ نے کہا چلے یار یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس سے اپنا شروع کریں کام, اور اس کے بعد تو آپ دیکھیں
کسی کی عزت نفس مجروح نہیں عزت ہوگی. نفس مجرور نہیں ہوگی. لیکن میں نے ایسے بہت سارے لوگ بھی دیکھے جو ابھی ہم نے بات کی پروفیشنل بیگرز کی, اسی طرح بہت سارے لوگ ہمارے اطراف میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے خاندان میں بھی ہوتے ہیں.